شیعہ حضرات باغ فدق کے متعلق یہ کہتے ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا کا حق تھا جسے صدیق اکبر کھا گئے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہ بتلاتا چلوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد نہیں تھی۔ جو جائیداد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا ازواج مطہرات کی تھی، وہ ساری کی ساری دین اسلام کے اوپر لگا دی گئی تھی، اور قرآن پاک کی 2 آیاتیں جو اس مال کی تفصیل کرتی ہیں، جسے مال خمس کہا جاتا ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ مال فے، اس کی جو تفصیل کر رہی ہیں وہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بتلاتی، وہ 5 مصارف بتلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو یہاں پر بھی 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کے اندر مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہاں پر بھی 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے۔ اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ کنفرم ہے کہ انبیاء کرام کی مالی میراث نہیں چلتی۔ جو آیاتیں میراث کے متعلق ہیں کہ انبیاء کرام کی میراث چلی ہے، وہ در حقیقت علمی میراث پر دلالت کر رہی ہیں، نہ کہ مالی میراث پر۔ لیکن شیعہ حضرات خیانت کرتے ہیں اور ان سے استدلال پکڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مالی میراث پر دلالت کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ مریم کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بیٹا مانگا تو اللہ رب العزت نے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو وہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث بنے تھے، لہٰذا وہ مالی میراث تھی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اور دوسری آیت یہ پیش کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے، اس سے انبیاء کرام کی میراث ثابت نہیں ہوتی۔ تیسری آیت سورۃ نمل کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ تو یہاں پر بھی آپ کو بتلاتا چلوں، سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، تو یہاں پر آپ کو بتلاتا چلوں علامہ کلینی رازی جو اصول کافی کے مصنف ہیں، متوفہ 328 ہجری، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک نہیں کئی بیٹے تھے۔ اور تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو میراث ملی ہے در حقیقت علمی میراث ملی ہے۔ اگر یہ میراث مالی میراث ہوتی تو باقی بیٹوں کو بھی ضرور ملتی۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں 3 آیاتوں کا۔ 3 آیاتوں کے بدلے میں پہلے نمبر پر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 169 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، تو یہاں پر بھی ورث الکتاب سے مراد علمی میراث ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، وہاں پر بھی یہی علمی میراث ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اور اسی طرح سورۃ شورى کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، علمی میراث کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منہ مریب۔ تو یہ در حقیقت علمی میراث کے متعلق ہیں، اور صرف قرآن پاک اس کا فیصلہ نہیں کرتا، احادیث میں بھی یہی بات آئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جو صرف سنی حضرات نے نقل نہیں کی بلکہ شیعہ حضرات نے بھی نقل کی ہے۔ کتب 4 میں سے درجہ اول کی کتاب اصول کافی، جسے علامہ کلینی رازی متوفہ 328 ہجری نے لکھا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کی میراث دینی چلتی ہے، انبیاء کی میراث علمی میراث ہوتی ہے، مالی میراث نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے فریقین نے اس کو باب العلم کے اندر تو لائے ہیں یہ حدیثیں، لیکن کسی نے ان بابوں کے اندر یہ حدیثیں لے کر نہیں آئے جن بابوں کا تعلق مالی میراث کے ساتھ ہو۔ شیعہ کی کتب کے اندر ہوں یا اہل سنت کی کتب کے اندر ہوں، تو دونوں کا تعلق علماء کی فضیلت والے ابواب کے اندر تو یہ احادیث لے گئی ہیں، لیکن کسی نے ان جیسی احادیث کو مالی میراث والے باب کے اندر نہیں لئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتسم ورثتی دینار ولا درہم ما ترکت بعد نفقت نسائی و مؤنۃ عاملی فهو صدقۃ، کہ جو انبیاء کرام چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی 6728 حدیث نمبر ہے، کتاب الفرائض کے اندر اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے۔ اور اسی کو علامہ کلینی نے باب پنجم صفت العلماء کتاب فضل علم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں، شیعہ حضرات کے نزدیک اسی اصول کافی کے اندر علامہ کلینی نے ایک باب باندھا ہے، باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ منقولی وہ چیزیں جو منقولی نہیں ہیں، غیر منقولی چیزوں کے اندر عورت کو میراث بھی نہیں ملتی۔ اس باب کے تحت علامہ کلینی نے 11 احادیث نقل کی ہیں، لیکن کوئی حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ احادیث یا یہ باب صرف بیوی کے متعلق ہے کہ بیوی کو حق نہیں ملتا۔ یہ اس میں سے 11 احادیث میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو صرف بیوی کی نشاندہی کرے اور یہ کہے کہ صرف کیا ہے بیوی کو حق نہیں ملتا، باقی ماں کو حق ملتا ہے، بہن کو حق ملتا ہے، بیٹی کو حق ملتا ہے۔ نہ اگلے باب کے اندر نہ پچھلے باب کے اندر نہ ہی 11 احادیث میں سے کوئی ایک حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور بلکہ اس کے اندر النساء مطلق ہے کہ تمام عورتوں کو حق نہیں ملتا۔ تو اس سے در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کو حق نہیں ملتا، باقی بیٹی کو حق ملتا ہے۔ تو آپ کو بتلاتا چلوں، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا یا خود گئیں، دونوں باتیں ملتی ہیں، بخاری کے اندر بھی 2 روایتیں آئی ہیں، ایک ارسلت کے الفاظ آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خود آئی ہیں، تو دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی انکار نہیں کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث سنائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء کی جماعت چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو فراضیت بذالک کے الفاظ آئے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر راضی ہو گئی اور مرتے دم تک اس معاملے پر دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں کی کہ جی وہ ہمارا حق ہے اور میرا حق مجھے دیا جائے۔ جس طرح صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا، اسی طرح اپنے خاندان میں سے بھی کسی کو نہیں دیا۔ حالانکہ امہات المؤمنین میں سے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لیکن جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ باغ فدق نہیں دیا، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا۔ اور کسی شیعہ نے نہیں لکھا کہ ائمہ کرام میں سے کسی امام نے اس بات کا اقرار کیا ہو کہ صدیق اکبر نے باغ فدق سیدہ کو تو نہیں دیا تھا لیکن اپنے خاندان کے نام کرا دیا تھا یا خود کھایا تھا۔ یہ کسی نے بھی نہیں لکھا، نہ ہی کسی شیعہ حضرات نے لکھا ہے، نہ ہی کسی سنی کتاب کے اندر یہ ملے گا۔ اگر کسی کتاب کے اندر یہ مل جائے کہ فلاں ائمہ میں سے فلاں امام نے یہ کہا ہے صدیق اکبر نے باغ فدق کو خود استعمال کیا تھا، خود کھا گئے تھے، تو اس پر انشاءاللہ میں بھی شیعہ ہو جاؤں گا۔ جس طرح صدیق اکبر نے نہیں دیا، عمر فاروق نے نہیں دیا، خلفائے ثلاثہ میں سے کسی نے نہیں دیا باغ فدق کو اور اپنی ذات پر بھی استعمال نہیں کیا، تو جب باری علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو اپنی ملکیت سمجھ کر قبضہ نہیں کرتے، اور تینوں ادوار کے اندر خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے اندر چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہتے ہیں۔ جب باری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آ جاتی ہے تب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اس پر قبضہ نہیں کرتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا قبضہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ در حقیقت درست تھا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت کی مالی میراث نہیں چلتی۔ تو اس بات پر قرآن بھی گواہ ہے، احادیث بھی گواہ ہیں،
اور اسی لیے دوسری کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ حق الیقین کے اندر، بخاری کے اندر، احتجاج طبرسی کے اندر اور نہج البلاغہ کے اندر شیعہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے اور سنیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کو یہ فرمایا کہ میری جائیداد، میری جو ملکیت ہے وہ ساری آپ کی ہے، آپ اس کے اندر جیسے تصرف کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ تو سیدہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نانا لگتے ہیں۔ سیدہ کو جب حدیث معلوم ہوئی، سیدہ نے تسلیم کر لیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی، تو میرا بھی کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا مطالبہ نہیں کرتی۔